بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صبح صبح کا وقت تھا۔ ایک مسافر بس ایبٹ آباد سے لاہور کی طرف دوڑ رہی تھی۔ سارے مسافر آرام سے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بس کے ڈرائیور نے بہت خوبصورت سی نعت لگائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بس میں ایک پیارا سا ماحول بنا ہوا تھا۔ کوئی دوستوں کے ساتھ سفر میں تھا تو کوئی اپنی فیملی کے ساتھ لاہور جا رہا تھا۔ عموماً بسوں میں لمبے سفر کے دوران لوگوں میں ایک اپنائیت سی پیدا ہو جاتی ہے، یا کبھی کبھار لوگ دوست بھی بن جاتے ہیں، لیکن اس بس میں کچھ بہت خاص ہونے جا رہا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ابھی آدھا راستہ گزرا ہی تھا کہ اگلی سیٹ پر اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ایک بزرگ آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، بھائیو، میں کوئی چھورن بیچنے والا یا بھیک مانگنے والا نہیں ہوں، نہ میرے پاس کوئی پرفیوم یا عطر ہے، لہٰذا میری بات غور سے سنیے۔ میں ایک بہت بڑا کاروباری آدمی تھا۔ ایبٹ آباد میں میری ایک فیکٹری بھی تھی، لیکن کچھ مہینے پہلے میری فیکٹری میں آگ لگ گئی اور میری ساری سرمایہ کاری اور سارا مال جل کر راکھ ہو گیا۔ میں نے بینک سے بڑی قرضہ بھی لیا ہوا تھا، لہٰذا اس قرض کی ادائیگی میں گھر اور فیکٹری کی زمین بھی چلی گئی۔ اسی صدمے سے مجھے دل کا دورہ بھی پڑ چکا ہے اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اب میں ایک غریب آدمی ہوں اور یہ میری بیٹی ہے۔ میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں ہی اس فرض کو پورا کر دوں۔ میری بیٹی پڑھی لکھی اور سمجھدار ہے، ہر لحاظ سے اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ کیا اس بس میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ بس میں سب خاموش حیرت سے بابا کو دیکھنے لگے۔ اچانک پچھلی سیٹ پر بیٹھے ایک شخص نے کہا کہ میرے دو بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے اور دوسرا انجینئر پڑھ کر ابھی فارغ ہوا ہے۔ مجھے آپ اس کے لیے نیک اور شریف لڑکی کی تلاش ہے۔ اگر آپ اجازت دے تو میں اس سے بات کرا لیتا ہوں۔ بزرگ کی اجازت لے کر اس آدمی نے اپنے بیٹے کو فون کیا اور ساری بات بتا دی۔ دوسری طرف لڑکے نے باپ کی پسند کو اپنی اہمیت دیتے ہوئے ہاں کر دیا اور رشتہ پکا ہو گیا۔ بزرگ شخص کے ساتھ ساتھ بس کے تمام مسافر خوش ہو گئے اور مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہی تک کہ بس میں ایک بیٹا ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں ایک پیشاور مولوی ہوں اور نکاح خواہ بھی ہوں۔ اگر رشتہ ہو ہی گیا ہے تو ہمیں یہی نکاح بھی پڑھا دیتا ہوں۔ اسی طرح لڑکے کے باپ نے بیٹے سے انتظام کیا اور لڑکی کا فرض نکاح بھی بس میں ہی ہو گیا۔ بس فرق یہ تھا کہ باقی حقیقی معاملات بعد میں طے پانے تھے۔ بس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ ابھی بابا جی سوے سے مبارکباد لے رہے تھے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ مٹھائی اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر لاہور جا رہا تھا۔ میرا خیال ہے یہ مٹھائی یہیں تقسیم ہونی چاہیے۔ سارے مسافر کو اس بات پر خوشی ہوئی کہ ہمارے لوگ ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ سب نے مٹھائی کے مزے لیے اور کچھ دیر کے بعد ڈرائیور، بابا جی، بیٹی، لڑکے کا باپ، مولوی اور مٹھائی بانٹنے والا آدمی کے علاوہ سارے بس کے مسافر خوش ہو چکے تھے۔ آنکھیں کھلی تو سب لاہور تو پہنچ چکی تھی، لیکن لوگوں کا قیمتی سامان، موبائل فون، لاکھوں کی نقدی اور عورتوں کے زیور سب غائب تھے۔ بس میں موجود CCTV کیمرے میں موجود ریکارڈنگ کی وجہ سے بس ڈرائیور کو چھوڑ دیا گیا، لیکن لوگوں کو ڈرائیور کی زبانی سچ بتایا گیا تھا کہ لوگ اس قسم کے فراڈ کا نشانہ بننے سے بچ سکے۔ یہ تحریر میرے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ میں وہاں بس میں موجود نہیں تھا، لہذا اگر اس سچے واقعے میں مجھ سے کسی بات کا اضافہ ہوا ہو تو وہ علم کی وجہ سے ہوگا۔ اشفاق احمد مالک۔ سب دوستوں سے گزارش ہے، کبھی کبھار سفر کے دوران اس طرح بھی ہوتے ہیں۔ آپ نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن آپ کو مصیبت آ جاتی ہے کہ ساری دنیا سن کر حیران ہو جاتی ہے۔